کیا ایران اب ایک ریجنل بلاک کی طرف بڑھ رہا ہے, ریجنل انگیجمنٹ چاہ رہا ہے, اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے اس جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہے تو مجھے زیادہ فائدہ ہوگا کہ میں ریجن میں جتنے اپنے ساتھ لوگ کر سکوں اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے پہ. ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹریٹجی آف ایران سر؟ دیکھیں ایران کے پاس ابھی لیوریج کیا ہے جس کا وہ بارگین کرنا چاہتا ہے یا اپنے ایڈوانٹیج استعمال کرنا چاہتا ہے. انرچ یورینیم 400-500 کلو جتنا بھی کلیم کیا جا رہا ہے وہ ابھی تک ایران کے پاس ہے. ٹھیک, یہ پہلے سے موجود ہے. اسٹریٹ آف ہرمز اس کے پاس پہلے سے موجود نہیں تھا تو ویلیو ایڈ ہو گیا. رجیم ان کے پاس جو پہلے سے موجود تھی وہ بھی آج ہی ان کے پاس ہے. انہوں نے جنگ کو ریجنلائز کر دیا, پورے خطے میں پھیلا دیا, وہ انہوں نے نیو فاؤنڈ ایک ایڈوانٹیج دیکھ لی. تو جب انہوں نے سب سے زیادہ جو اس کے اندر پایا ہے, جو ٹیک بیک کیا ہے, وہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول جس کی آپ بات کر رہی ہیں. تو جب آپ کے پاس نیگوسیشن کے لیے لیوریج بڑھ جاتا ہے تو آپ کی ڈیمانڈ یا توقعات بھی آپ دوسروں سے بڑھا لیتے ہیں اور وہی آپ کو لیوریج دیتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میرا خیال یہ ریلائز کر لیا ہے کہ جنگ کنٹینیو کرنے میں ان کا بہت زیادہ نقصان ہے. میں ابھی پرسوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, انٹرنیشنل سینٹر فار اسٹریٹجی اینڈ انالیسس کی ایک رپورٹ آئی ہے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پینٹاگون کی 3 جو ہے مختلف پریزنٹیشن سے ڈیٹا حاصل کیا ہے, کانفیڈینشلی بریچ ہوئی ان کی یا جیسے بھی کیا انہوں نے. اس کے مطابق 45% امریکن جو پریسیجن گائیڈڈ منیشن ہے, جو پریسیجن ٹارگیٹنگ کرتے ہیں, اوفینس کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ ان کے ڈپلیٹ ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 40% ہم پیٹریاٹ فائر کر چکے ہیں, 30% ٹوماہاک میزائل جو اوفینس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کر چکے ہیں. تو اتنا زیادہ جو ایکسپینڈ کیا ہے. ایران کی بھی اسٹڈی انہوں نے کر کے بتایا کہ ایران کے پاس تقریباً 50% ابھی تک ویپنز انٹیکٹ ہے. اب یہ اگر آپ میتھمیٹیکلی دیکھیں تو ایران نے زیادہ ڈپلیٹ کیا اوورآل, ان کے پاس امریکہ نے کوئی 45% کیا ہے ایز کمپیئر ٹو 50%. لیکن میرے جیسے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی تو کہیں گے کہ ایران کو تو ضرورت ہی نہیں ہے 50 مینٹین کرے یا 30 مینٹین کرے, کیونکہ ایران کا صرف ایک ہی ٹارگیٹ ہے اور وہ امریکہ ہے یا اسرائیل ہے. لیکن امریکہ کے پاس تو بہت ڈیورجنس چاہیے. امریکہ نے اسرائیل کی تمام کانٹیجنسیوں کو دیکھنا ہے, اسرائیل روس کے خلاف یوکرین کو پوسٹنگ کرانی ہے, اسرائیل نے تائیوان کے خلاف چائنا کو ایٹ بے یا ڈسٹنس پہ رکھنا ہے. تو ایوری میزائل جو فائر کیا جا رہا ہے وہ امریکن ملٹری لیڈرشپ جا رہی ہے ریزائن کر کے, وہ ریلائز یہ کروا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جو ویپنز آپ فائر کر رہے ہیں آپ کی ڈیٹرنس کم ہو رہی ہے, خاص طور پر چین کے خلاف, تائیوان کے سبجیکٹ پر, اور آپ کی اپنی ونڈو آف ولنریبلٹی بڑھتی جا رہی ہے, جس کا مطلب یہ کہ آپ خود ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ویپنز آپ پیٹریاٹ جو فائر کیا انہوں نے آلموسٹ 48 گھنٹے کے اندر 2000 مار دیے تھے, وہ 90 پیٹریاٹ پر ایئر بناتی ہے امریکن کمپنی. تو ذرا ویژوائز کریں کہ یہ جو پہلے 48 گھنٹے میں فائر ہوئے تھے یہ کو 13.5 سال میں مکمل ہونے ہیں. تو ڈیٹرنس تو بہت کمپرومائز ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک ڈفرنس آف اوپینین بھی ہے امریکن پریزیڈنٹ کے اندر اور ملٹری لیڈرشپ کے اندر. جنرل جارج کو انہوں نے فائر کیا, پہلا جو سیکرٹری نیول اسٹیٹ ان کو فائر کیا. تو یہ سارا کنیکٹ ڈاٹس کریں تو میرا خیال ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم امریکہ کے اندر بھی ہے اور نیو فاؤنڈ لیوریج جو ہے وہ ایران کے اندر ہے. تو جب آپ کنورج کرتے ہیں تو لاجیکل یہی ہے جو سولنگی صاحب بھی کہہ رہے تھے جنرل زاہدی, کہ اب جنگ بند ہونی چاہیے کیونکہ امریکہ کے لیے جنگ بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ایوری پیٹریاٹ جو فائر ایران کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ سمجھے چین کے خلاف پوٹینشلی مائنس ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ نے بڑا ایک یونیک پرسپیکٹو دیا ہے, اور جو آپ نے بات کی ہے کہ نیو فاؤنڈ ریئلزم ہے امریکہ کے اندر, نیو فاؤنڈ لیوریج ہے ایران کی سائٹ پہ.